نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف اخوته آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الحب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین قالوا یا ابانا ما لک ولا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن یأکلہ الذئب وأنتم عنہ غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 7 سے 14 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، آیت 7۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین، آیت 8۔ نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، آیت 9۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الحب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، آیت 10۔ ترجمہ: بلا شبہ یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کو بہت ہی پیارے ہیں، حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے، یقیناً ہمارے والد ایک کھلی غلطی پر ہیں، آؤ یوسف کو مار ڈالیں یا انہیں کسی اجنبی جگہ پر پہنچا دیں تاکہ تمہارے والد کا رخ تمہارے لیے خالی ہو جائے، پھر اس واقعے کے بعد تم صالح بن جانا، توبہ کر لینا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اسے کوئی قافلہ کا راہ گیر اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ایسا کرو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 7 سے 10 کا۔ تفسیر: آیت 7 قصہ یوسف خزانہ موعظت ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا واقعہ عجیب و غریب ہے، اس لیے فرمایا کہ اس میں قصے کے شوقینوں کو عبرت و نصیحت کا کافی مواد مل جائے گا۔ یہ محض قصہ ہی نہیں بلکہ عبرت و موعظت کا خزانہ بھی ہے۔ آیت 8۔ برادران یوسف کا وہم۔ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین تھے، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے اور دیگر بھائی دوسری ماؤں سے۔ چونکہ تمام بھائیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ باپ کی نظر شفقت جس قدر یوسف اور بنیامین پر ہے اتنی اوروں پر نہیں، اس لیے انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر کہا کہ ہمارے باپ کو جس قدر یوسف سے اور ان کے بھائی سے محبت ہے اتنی ہم سے نہیں، حالانکہ وہ صرف دو ہیں اور ہیں بھی کمزور یعنی چھوٹے، اور ہماری ایک جماعت ہے جو طاقتور بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ کمزور اور تھوڑوں کے مقابلے میں طاقتوروں سے اور جماعت سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمارے باپ ایک کھلی غلطی پر ہیں۔ آیت 9۔ یوسف کو باپ سے جدا کرنے کی سازش۔ بولے کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یوسف علیہ السلام ہی کو درمیان سے ہٹا ڈالو، نہ یہ ہوگا نہ ہم باپ کی محبت کے بھوکے رہیں گے، راہ کا کانٹا کیوں نہ ہٹا دو۔ ہمارے خیال میں یوسف کو باپ سے جدا کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو
حسن تدبیر سے اس کا کام تمام کر دیا جائے، یا پھر اسے کسی ایسے دور دراز مقام پر پہنچا دیا جائے کہ باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ کی خبر ہی نہ ہو۔ مانا کہ یہ کام بڑا زبردست گناہ ہے، لیکن کون سا ایسا گناہ ہے جو توبہ کرنے پر معاف نہیں ہو جاتا؟ بعد میں توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ گناہ سے قبل توبہ کا منصوبہ باندھا جا رہا ہے۔ آیت 10، شمعون کا مشورہ۔ بڑا بھائی جس کا نام شمعون یا روبیل یا یہودا تھا، بولا غور تو کرو، کسی کا محض اس سے دشمنی کر کے ناحق خون کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ خصوصاً اپنے بھائی کو مار ڈالنا ایک ناقابل عفو جرم ہے۔ ایسا تو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ناحق کیوں اپنے بھائی کا خون گردن پر لیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ سب قتل پر اتفاق کر بھی لیتے تو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ان کے بس کا نہ تھا۔ رب کو یہ بات منظور ہی نہ تھی کہ یوسف قتل کر دیے جائے، بلکہ اس کی حکمت میں تو یہ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کو تاج نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت مصر کا تاج بھی پہنایا جائے۔ آپ مصر پر حکومت کریں اور آپ کو علم و تعبیر سے بھی نوازا جائے۔ اس لیے بڑے بھائی نے انہیں قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا، اور بالاتفاق یہ بات طے ہو گئی کہ کسی غیر آباد کنویں میں انہیں ڈال دیا جائے، تاکہ اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرے اور اس کا کوئی آدمی پانی کی غرض سے کنویں پر آئے تو وہ یوسف کو نکال کر کہیں لے جائے، اس سے ناحق خون بھی نہ ہو اور جو غرض ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ ایک جرم منبع جرائم۔ اب ذرا اس گناہ کا بھی تصور کیجئے کہ یہ ایک جرم کتنے جرائم کا سرچشمہ ہے۔ قطع رحمی، باپ کی نافرمانی، ایک کمزور معصوم پر ظلم و ستم، بوڑھے باپ کو ایذا دینا۔ جب کسی باپ کا لاڈلا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اسے کیا کچھ غم نہ ستائے گا، اور اس کے دل پر کیسے کیسے گھونسے نہ لگیں گے۔ حق تلفی، بے ادبی اور گستاخی باپ کے کلیجے سے اس کی ٹھنڈک اور آنکھوں سے اس کا نور دور کر دینا، بوڑھے باپ اور اللہ کے پیارے نبی کو بڑھاپے میں افسوسناک صدمہ پہنچانا، بھولے بھالے ناسمجھ بچے کو باپ کی گود سے چھین کر جنگل بیابان میں ایک کنویں کے اندر جا پھینکنا، جہاں نہ باپ کی محبت بھری نگاہ ہے، نہ کسی رشتہ دار کی آغوش شفقت ہے۔ ایک چھوڑ دو نبیوں کو ستانا، پیارے باپ سے لاڈلے بیٹے کو چھڑانا اور ان میں جدائی ڈال دینا، جو آج تک سکھ میں رہا اسے دکھ پہنچانا، اور پھول سے نازک اندام بھولے بھالے معصوم کو جو بے زبان ہے شفیق و مہربان باپ کی نرم و گرم آغوش محبت سے چھڑانا۔ اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اس ایک گناہ نے کتنے گناہ پیدا کر دیے۔ شیطان نے ایسا دام فریب بچھایا کہ معصوم بھائی پر ذرا سا ترس نہیں آیا اور اس پر مظالم ڈھانے پر پل پڑے۔ اللہ شیطان کے پھندے سے بچائے، آمین۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ آیت 11، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ آیت 12، ترجمہ۔ انہوں نے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے ہمدرد ہیں؟ دیکھیے کل آپ ہمارے ساتھ اسے بھیج دیں کہ ذرا کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 11 اور 12 کا۔ تفسیر۔ یوسف کو لے جانے کی درخواست۔ جب سب کا یوسف کو کنویں میں ڈالنے پر اتفاق ہو گیا تو اب باپ کو دھوکہ دے کر معصوم بھائی کو بہلا پھسلا کر لے جانے اور اس پر مظالم ڈھانے کے خیال سے باپ کے پاس آئے۔ چونکہ ناپاک ارادے تھے، اس لیے پہلے ہی سے باپ کو اپنی ہمدردی کا یقین دلانے کے لیے اور انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لینے کے لیے یہ جال بچھاتے ہیں کہ ابا جان آخر یوسف علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ہم پر اعتبار کیوں نہیں؟ کیا آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے؟ کیا دنیا میں بھائی سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ آیت 12، کل ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیں، سب مل جل کر کھائیں پئیں گے اور کھیلیں گے کودیں گے، ہم ان کی نگرانی کا آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ آیت 13، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ آیت 14، ترجمہ۔
فرمایا یوسف کو لے جانے سے مجھے رنج ہوگا اور یہ خوف بھی ہے کہیں تمہاری غفلت سے انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بولے ہم جیسی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 13-14 کا۔ تفسیر۔ باپ کا جواب۔ آیت 13۔ بھائیوں کی درخواست پر اللہ کے نبی نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ مجھے یوسف سے کتنی محبت ہے، میں کیسے اتنی دیر کی جدائی برداشت کروں گا، کس دل سے اپنے لخت جگر کو تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اس لیے والہانہ محبت تھی کہ آپ ان کی پیشانی پر انوار نبوت کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ اس ہونہار بچے کی ایک ایک عادت اس کی پاکیزہ سیرت کی غمازی کر رہی تھی۔ غضب کی دل فریب صورت، پھر کمال پاکیزہ سیرت، یہ سب چیزیں آپ کی محبت کی موجب تھیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ان دونوں مقدس نبیوں پر ہوں، آمین۔ پھر فرمایا مجھے یہ بھی کھٹکا ہے کہ تم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر شکار کے لیے یا بکریاں چرانے کے لیے ادھر ادھر چلے جاؤ اور میرا لخت جگر تنہا رہ جائے۔ جنگل میں بھیڑیوں کی کثرت ہے، ناگہاں کہیں کوئی بھیڑیا میرے لاڈلے کو کھا نہ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آیت 14۔ چونکہ بھائیوں کے ناپاک ارادے تھے، جب باپ کی زبان سے بھیڑیے کا اندیشہ سنا تو فوراً دل میں یہ بات رکھ لی کہ یوسف کو ابا جان سے علیحدہ کر کے یہی عذر پیش کر دیں گے، اور بظاہر یہ جواب دیا کہ ماشاء اللہ ہم نوجوانوں کی پوری جماعت ہے، اگر ہماری موجودگی میں بھی بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 7 سے 14 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔